الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا آتاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذا نقصر قال الله أكثر. محترم سامعین و ناظرین، آج کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کا تعلق دعا سے ہے اور اس میں دعا کرنے کی فضیلت کو بیان کی گئی ہے. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں میں نہ کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی رشتہ داری کو توڑنے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے. نمبر 1، اللہ رب العالمین یا تو اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے. نمبر 2، یا اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ کر لیتا ہے، جمع کر دیتا ہے. نمبر 3، یا پھر اس دعا کے بدلے اس کے نصیب سے، اس کے تقدیر سے اس دعا کے برابر مصیبت کو، برائی کو دور کر دیتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا: اللہ کے رسول، تو پھر میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العالمین بھی بہت زیادہ دینے والا ہے. اسی طرح اور ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہو کر اس کی طرف چہرے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے وہی چیز عطا کرتا ہے. وہی چیز ہو سکتا ہے اسے دنیا ہی میں عطا کر دے، یا وہی چیز جو وہ مانگ رہا ہے اسے دنیا میں، آخرت میں عطا کر دے، یا پھر اس چیز کو اللہ رب العالمین اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے، جب تک کہ وہ دعاؤں کے تعلق سے جلد بازی نہ کرے، جلدی نہ کرے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا: اللہ کے رسول، دعا میں جلد بازی کسے کہتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ یہ کہنے نہ لگے کہ میں نے دعا کی اور دعاؤں کی قبولیت کا اثر مجھ پر نہیں ہوا، میں نے دعا کی اور دعاؤں کی قبولیت کا اثر مجھ پر نہیں ہوا، تو یہی جلد بازی ہے. ان دونوں حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی کرنی چاہیے. دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی مومن کی دعا کو رائے گا اور برباد نہیں کرتا ہے اگر اس میں 2 چیزیں نہ ہوں. پہلی چیز کہ اس دعا میں کسی طرح کی گناہ کی بات نہ ہو، کسی حرام چیز کی طلب نہ ہو، یا کسی کی نعمت کے زوال یا چھن جانے کی دعا اگر نہ ہو، یا کسی بھی طرح کے گناہ اور معصیت کے کام کے لیے وہ دعا اگر نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا.
یا دوسری چیز جو اس میں نہ ہو وہ ہے کسی بھی رشتہ داری کے تعلق سے رشتے کو کاٹنا، تعلقات کو ختم کرنا، صلہ رحمی کو دور کرنے کے تعلق سے اگر نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور ہماری دعا گناہوں سے پاک صاف ہو، کسی بھی رشتہ داری کو کاٹنے سے ہماری دعا پاک ہو۔ اگر یقیناً ہم اس دعا کو ان دونوں چیزوں سے الگ کر کے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سیم جو آپ نے دعا کی، طلب کی، سوال کیا، وہ آپ کو اسی شکل اور صورت میں آپ کو دنیا میں نصیب ہو جائے، یا پھر وہی چیز آپ کو جو آپ نے طلب کیا آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو نصیب فرما دے، یا پھر آپ کے لیے اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دے اور اس کے بدلے آپ کو کوئی اجر عظیم عطا فرمائے، یا پھر اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کے بنا پر آپ کے نصیب سے، آپ کی قسمت سے برائی کو، حادثات کو، نقصانات کو ٹال دے۔ تو دعا کی قبولیت کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہے، کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ دعائیں تب تک ہمارے لیے کام کرتی رہتی ہے، تب تک دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جب تک ہم دعا میں جلد بازی نہ کریں، یہ نہ کہنے لگے کہ ہم دعا کر رہے ہیں 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر ہم یہ شکایت نہ کریں اور دعاؤں میں گناہ کو شامل نہ کریں، کسی رشتہ داری کو کاٹنے کے تعلق سے دعا نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا دنیا میں بھی قبول ہوگی، آخرت میں بھی قبول ہوگی، یا پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مصیبتیں دور ہو جائے گی، یا ہمارے لیے یہ دعا نجات جہنم یا دخول جنت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو حلال دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقبول وقت ہے دعاؤں کی ان اوقات میں دعا طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔